الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل۔ آج ہم فضائل نماز کے ایک نہایت اہم اور فکر انگیز باب کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نماز چھوڑنے پر احادیث مبارکہ میں کون سی سخت وعیدیں آئی ہے، ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا کیا فرق بیان کیا گیا ہے، اور حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 7 نصیحتیں کیا تھی جو نماز سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ یہ موضوع صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کے لیے ہے، اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ اب ہم کتاب فضائل نماز سے اصل احادیث و روایات کی طرف بڑھتے ہیں۔ فصل دوم، نماز کے چھوڑنے پر جو وعید اور عذاب حدیث میں آیا ہے اس کا بیان۔ حدیث کی کتابوں میں نماز نہ پڑھنے پر بہت سخت عذاب ذکر کیے گئے ہیں۔ نمونے کے طور پر چند حدیثیں ذکر کی جاتی ہے۔ سچی خبر دینے والے کا ایک ارشاد بھی سمجھدار کے لیے کافی تھا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے قربان کہ آپ نے کئی طرح سے اور بار بار اس چیز کی طرف متوجہ فرمایا کہ ان کے نام لیوا ان کی امت کہیں اس میں کوتاہی نہ کرنے لگے۔ پھر افسوس ہے ہمارے حال پر کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہتمام کے باوجود نماز کا اہتمام نہیں کرتے اور بغیرتی اور بے حیائی سے اپنے کو امتی اور متبع رسول اور اسلام کا دنی بیگ سمجھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ بندہ کو اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز چھوڑنا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ بندہ کو اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز چھوڑنا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ فائدہ، اس قسم کا مضمون اور بھی کئی حدیثوں میں آیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ابر کے دن نماز جلدی پڑھا کرو کیونکہ نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ابر کی وجہ سے وقت کا پتہ نہ چلے اور نماز قضا ہو جائے۔ اس کو بھی نماز کا چھوڑنا ارشاد فرمایا۔ کتنی سخت بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے چھوڑنے والے پر کفر کا حکم لگاتے ہیں۔ گو علماء نے اس حدیث کو انکار کے ساتھ مقید فرمایا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی فکر اتنی سخت چیز ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی اہمیت ہوگی، اس کے لیے یہ ارشادات نہایت سخت ہے۔ اس کے علاوہ بڑے صحابہ جیسا کہ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ حضرات کا یہی مذہب ہے کہ بلا عذر جان کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ ائمہ میں سے حضرت امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ابن مبارک رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب نقل کیا جاتا ہے۔ اللہم احفظنا منہ۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی، جن میں سے 4 یہ ہے۔ اول یہ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جاوے یا تم جلا دیے جاؤ یا تم سولی چڑھا دیے جاؤ۔ دوسری یہ کہ جان کر نماز نہ چھوڑو، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو کہ اس سے حق تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ شراب نہ پیو کہ وہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی ہے، جن میں سے 4 یہ ہے۔ اول یہ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جاوے یا تم جلا دیے جاؤ یا تم سولی چڑھا دیے جاؤ۔ دوسری یہ کہ جان کر نماز نہ چھوڑو، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے
وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو کہ اس سے حق تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ شراب نہ پیو کہ وہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ فائدہ، ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی اسی قسم کا مضمون نقل فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ کرنا، خواہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاوے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسری، نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالی شانہ بری و ذمہ ہے۔ تیسری، شراب نہ پینا کہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ ناظرین کرام، نماز محض ایک عبادت نہیں بلکہ ایمان اور کفر کے درمیان واضح حد فاصل ہے۔ آئیے آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اللہم اجعل الصلاة قرۃ اعیننا وثبتنا علیہ حتی نلقاک ولا تجعلنا من الغافلین۔ اے اللہ، ہمیں نماز کا پابند بنا دے، نماز کو ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں غفلت اور سستی سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال، کیا ہم واقعی اپنے نمازوں کو وہ اہمیت دیتے ہیں جس کا مطالبہ قرآن و حدیث کرتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور تحریر کرے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، دوسروں تک شیئر کرے اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کر کے علمی و اصلاحی سلسلے کا حصہ بنے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔